أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ندی وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 48 سے تلاوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اور جو آج کی آیتیں ہیں اہل جنت اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، جنتیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہر پر مرکوز ہوں گی۔ قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، ان کے بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے صاف ستھرے۔ یہ حوریں ہوں گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتی عورتیں جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور مفسرین نے ایک مفہوم یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں میں اتنی حسین ہوں گی کہ وہ ان کو دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے نہیں دیں گی۔ جنتی عورت کی خوبی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قاصرات الطرف عین، کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی اور اس قدر خوبصورت ہوں گی کہ شوہر کو ان کے علاوہ اور کوئی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ تو جنتی عورتیں ہیں جن کو کہتے ہیں حور۔ لیکن سچ عرض کروں کہ اگر دنیا میں کوئی نیک خاتون ہو جو اللہ اور شوہر کے حقوق کو جانتی ہوں تو اس کے اندر بھی یہی دونوں خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں اور خود بھی صرف شوہر کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ یعنی وہ نیک عورت جو دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں اور اس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اپنی طرف مائل کرے اور خود بھی اتنی نیک ہو کہ شوہر کے علاوہ اس کو کوئی نظر نہ آئے، تو دنیا میں پھر کہتے ہیں یہ عورت جنتی عورت ہے۔ دیکھو ایک تو ملان وہ ہوتا ہے کہ شوہر کو اس طرح اپنی طرف مائل کرنا کہ والدین سے کاٹ دینا، بہن بھائیوں سے کاٹ دینا، یہ ملان اور اس طرح مائل کرنا تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ناجائز حرام ہے کہ شوہر کو اپنی طرف اتنا متوجہ کرنا اور اتنا اس کو یعنی پریشان کرنا کہ وہ بہن بھائیوں سے ملنا اس کا برا لگے، والدین سے ملنا برا لگے، تو یہ تو جنتی عورت نہیں ہے، یہ تو جہنمی کام کر رہی ہے، یہ تو جہنمی والے کام کر رہی ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑ رہی ہے، جہنمی ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ نیک ہو، اللہ کے حقوق بھی جانتی ہو اور بندوں کے حقوق بھی جانتی ہو، تو وہ کبھی نہیں اس طرح کرے گی
کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کا شوہر ماں باپ سے بات نہ کرے. میرا مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح اپنی طرف مائل کرے کہ غیر عورتوں کی طرف اس کا میلان نہ رہے، اور وہ خود اپنے شوہر کی طرف اتنی مائل ہو جائیں کہ غیر مردوں کی طرف میلان نہ رہے. باقی جائز رشتے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہنے جنتی عورت ایسی ہوگی. دنیا میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. عموماً لوگ شادی کرتے ہیں مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، حسن دیکھ کر، ڈگریوں اور تعلیم دیکھ کر. لیکن بسا اوقات مال بھی مل جاتا ہے، دولت اچھی خاصی مل جاتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور منصب تعلیم بھی بہت مل جاتی ہے. آج کل لڑکیوں میں تعلیم کا بھی بڑا رواج ہے کہ تعلیم کرا لو، میڈیکل پڑھاؤ، میڈیکل. شادی کے بعد سارے میڈیکل برابر ہو جاتے ہیں، میڈیکل کرا لو. تو تعلیم بھی مل جائے گی لڑکی میں، دولت بھی مل جائے گی، اور اونچے خاندان کی لڑکی بھی مل جائے گی. لیکن اگر انسانیت نہیں ہے اور گھر گرہستی نہیں ہے اور گھر کو کس طرح بسانا ہے اور کس طرح گھر والوں کو لے کر چلنا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سب کے ہوتے ہوئے بھی یہ عورت گھر کو جہنم بنا دے گی. اس دن ایک نوجوان آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ شادی کے لیے لڑکی کی تلاش ہے، دعا کرنے. میں نے کہا بھائی میں تو دعا نہیں کروں گا، میں دعا نہیں کروں گا، دعا سکھاؤں گا، خود کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں دعا سکھا دوں گا، تم نے دعا خود کرنی ہے. کہنے اچھا سکھا دیں آپ. میں نے کہا 2 رکعت صلاۃ الفجر پڑھنی ہے، ابھی تمہارے رشتے کی تلاش ہے، یہ موقع ہے دعا کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرما جو نیک سیرت بھی ہو، نیک صورت بھی ہو، اچھی سیرت اچھے اخلاق والی ہو، اچھی صورت والی بھی ہو، اور اے اللہ جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جو شوہر کے حقوق کو پہچانتی ہو، اچھے طریقے سے ادا کرنا جانتی ہو، جس کو رشتے نبھانے آتے ہوں، جس کو اولاد کی تربیت اچھی آتی ہو، جو گھر کو آباد کرنا جانتی ہو، جو سب سے محبت دینا اور لینا جانتی ہو، ایسی عورت دے دیں. نہ اس میں تعلیم کا ذکر ہے، نہ اس میں دولت کا ذکر ہے، نہ اس میں منصب اونچے خاندان کا ذکر ہے. اس میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ کردار، سیرت، صورت، اخلاق، سب کچھ ہو عورت کے پاس. چاہے وہ مرد ہو، شوہر ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کچھ ہو. دولت بھی ہو، ڈگریاں بھی ہو، تعلیم بھی ہو، منصب بھی اونچے خاندان کا بھی ہو. انسان نہ ہو، اس کو انسانیت نہ آتی ہو کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اس کو انسانوں کے ساتھ رہنا نہ آتا ہو، تو یہ عورت گھر کی شکل میں جا کر اس گھر کو جاڑ دے گی، اور یہ مرد ہوگا تو اس عورت کی زندگی کو خراب کر دے گا. اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری خوبی بیان فرمائی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ دنیا کی عورت ایسی ملے کہ جس سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جو مجھے ہی میری طرف مائل ہو اور کسی کی طرف مائل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے بہت سارے واقعات سامنے سننے کو آ رہے ہیں. صرف سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا، تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی بچوں کی صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شوہر سے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، لیکن توجہ ایک شوہر کی طرف نہیں رہی، کوئی اور مرد کی طرف نظر اٹھ گئی، اس سے ناجائز تعلق پیدا ہو گیا. اب پہلے شوہر سے طلاق لینے کے لیے بضد ہیں اور اس کو راضی کر لی شادی کرنے کے لیے. یہ ابھی کے حالات، یہ وہ یعنی سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ قرب و جوار میں جو چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرمانے جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت جنتی ہے اور جنتی بننا چاہتی ہے تو وہ بھی اس بات کی اہتمام کرے، اور کوئی مرد جنتی ہے یا جنتی بننا چاہتا ہے وہ بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر کی طرف بری نظر سے مت دیکھے. اور عورت بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ شوہر کے لیے ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف خیال اور میلان بھی نہ جائے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. اب دیکھیں یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی، ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جنتیوں کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہر پر مرکوز ہوں گی، یعنی ان کے لیے بس شوہر ہوگا اور کوئی نہیں دکھتا ہوگا ان کو، اور اپنے شوہر کو اپنی طرف ایسا مائل کریں گی کہ شوہر کو بھی وہی سب سے اچھی لگے گی، دوسری عورتیں اس کو اچھی نہیں لگیں گی.
یہ جنتی عورتوں کی خوبی ہے. یہ آیت اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. کأنہن بیض مکنون، سفید انڈوں کی طرح ہوں گی. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اب جنتی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے. اقبل بعضهم على بعض، جنت میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، گپ شپ کرنے کا موقع ہوگا تو آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے. فاقبل بعضهم على بعض، آمنے سامنے بیٹھ کر جیسے گپ شپ ہوتی ہے نا، گفتگو ہوتی ہے، کوئی گیدرنگ لگتی ہے، چاہے وہ کراچی سے باہر جیسے کہ آج کل کھانے پینے کے جو ہوٹل ہیں اس میں عموماً تخت کا سلسلہ آیا ہے، کچھ جنت کی مشابہت ہے. تو اسی طرح جنت میں ایسا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سوال کریں گے. دنیا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، میرا دنیا میں ایک دوست تھا، میرا ایک دوست تھا دنیا میں. اور اس دوست سے متعلق تفاصیر میں جو واقعہ لکھا ہے کہ یہ دو دوست تھے، ان میں ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا، دونوں مل کر کاروبار کرتے تھے. ایک دفعہ کاروبار کیا، کاروبار میں 4000 درہم کا یا دینار کا نفع ہوا، 4000 کا. تو وہ جو ایک دنیا دار دوست تھا اس نے کیا کیا کہ 1000 دینار کا ایک پلاٹ خریدا جو کافر تھا. اور جو مسلمان تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں 1000 دینار صدقہ کرتا ہوں، اس کے بدلے جنت کا پلاٹ دے دیں. جنت کا پلاٹ ایک سودا کر لیا اس نے. کافر نے دوسرا سودا کیا کہ ایک بنا بنایا مکان خریدا 1000 دینار کا. اس نے 1000 دینار پھر صدقہ کیے مسلمان نے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بنا بنایا محل دے دیں. پہلے میں لیا تھا ایک پلاٹ، دوسرے میں لیا محل. تیسرے نے کیا کیا کہ اس نے جو 1000 دینار رہ گیا تھا، 3000 تیسرا ہزار، اس نے کیا کیا کہ بہترین قسم کی اپنی شادی کے لیے بندوبست کیا، یعنی کسی عورت سے اس نے شادی کری، نکاح کیا. کافر تھا، 1000 دینار اس پہ لگا دیے. اس مسلمان نے 1000 دینار صدقہ کیے اور جنت کی حوروں کا سودا کر لیا، جنت کی حوروں کا سودا کر لیا. اس کافر نے 34,000 دینار میں 1000 دینار کا اس نے اس گھر کا ساز و سامان خریدا. نفع ہوا تھا نا، نفع کو انسان ایسے اڑاتا ہے. ساز و سامان خریدا. اس نے 1000 دینار خرچ کر کر اللہ تعالیٰ سے جنت کی چیزیں خریدیں. 4000 دینار اس نے اس طرح اڑا خرچ کیے اللہ کے راستے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی ہوگی. جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو اپنے دوست کے پاس گیا، کافر کے دوست کے پاس. کافر دوست کے پاس گیا، مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا 4000 دینار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا 4000 دینار تو میں نے اس طرح خرچ کر دیے اور جنت کا سودا کر لیا. تو وہ کافر کہنے لگا کیا تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتا ہے؟ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو مرنے کے بعد کی زندگی کا تصدیق کرتا ہے، یقین کرتا ہے؟ اور جب ہم اِذَا مِتْنَا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَدِینُونَ کیا اس وقت ہم دوبارہ زندہ کر کے ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ یہ اس نے اس کو جتایا اور کہا جاؤ میں نہیں دیتا. اس کافر دوست نے کہا جاؤ جنت میں پیسے بھیجیں وہیں سے لے لو. خیر اس کی ضرورت کا اللہ نے کوئی بندوبست کر دیا ہوگا، بات آئی گئی ہوگی، دونوں کا انتقال ہو گیا. جو آخرت کا انکار کرتا تھا کافر، وہ جہنم میں گیا، اور جس نے اپنے پیسے جنت پر خرچ کیے تھے مسلمان تھا، وہ جنت میں گیا. تو وہ جنت میں بیٹھا ہوا ایک دن مسلمان اپنے اس کافر دوست کو یاد کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسے یاد کر رہا تھا. قال قائل منهم انی کان لی قرین، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جنتی ان میں سے ایک دوست نے کہا اننی کان لی قرین، میرا تو ایک دوست تھا. قرین دنیا میں ایک دوست تھا. کیا کہتا تھا وہ؟ یقول، وہ کہتا تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں، مصدقین تصدیق کرتے ہیں. اور کہنے لگا اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ کیا پھر ہمیں واقعی اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ یہ وہ کہا کرتا تھا. جنتی نے بتایا کہ میرا ایک دوست کافر تھا،
جو آخرت کے بارے میں یہ الفاظ کہا کرتا تھا اور دنیا کو سب کچھ سمجھا کرتا تھا، اور میں آخرت کے لیے اپنی تیاری کیا کرتا تھا، جس طرح 4000 دینار میں نے جنت میں لگا دی، اس نے 4000 دینار دنیا میں لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا هل انتم مطلعون فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ خود کہے گا، یہ جنتی دوسرے جنتی سے کہے گا کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنتیوں کی طرف جہنم کو قریب کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فاطلع، جھانکو. تو یہ جنتی وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم جھانکیں گے. فرآہ، تو ان کو جیسے ہی جھانکیں گے تو ان کو جھانک کر وہ دکھے گا کہ وہ دوزخ کے بیچ و بیچ نظر آئے گا چل رہا ہے. وہ کافر دوست جو دوزخ آخرت کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا جاؤ تم نے بیکار پیسے ضائع کیے، یہ جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے قریب جہنم کو کریں گے اور یہ جنت سے ہی اس جہنم میں جھانکیں گے، فرآہ، دکھے گا ان کو فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں وہ چلتا ہوا. جیسے ہی دکھے گا قالت اللہ ان کی طرح تردین، وہ جنتی اس سے کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل برباد ہی کرنے والے تھے. وہ مسلمان دوست اس کافر دوست جو جہنم میں جل رہا ہے اس سے کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم ان کی طرح تردین، اگر میں تیری بات مان لیتا اور تیرا جیسا ہو جاتا تو میں بھی وہی ہوتا جو تو ہے. اس آیت کے ضمن میں مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ دوستیاں لگانے سے پہلے ذرا سا جھانک لیا کرو. دوستیاں لگانے سے پہلے، کسی کے ساتھ کسی کو دوست بنانے سے پہلے اور کسی کے ساتھ گیدرنگ جمانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کے کام اور کرتوت کیسے ہیں. کہیں یہ گنہگار نافرمان کہیں مجھے تو یہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر نہیں لے جائے گا. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی دوستیوں کو، اپنی گیدرنگ کو دیکھ لیا کرو بھائی. صحبت سے انسان بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے. گیدرنگ سے، صحبت کا لفظ انگلش میں گیدرنگ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحبت کو من الصادقین کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحبت سے، گیدرنگ سے انسان بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے. اچھی صحبت اچھا بنا دے گی، بری صحبت برا بنا دے گی. معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں دی ہیں اس میں اپنی کتاب مثنوی شریف میں. معروم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا مزاج عطر جیسا بن جائے گا. وہ فرماتے ہیں معروم رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں کہ اگر تم عطار کے پاس بیٹھو گے جس کا کام عطر کا ہو تو تمہارا مزاج خوشبو والا بن جائے گا. اور فرمایا کہ اگر تم بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے جو سارا دن بھٹی چلاتا ہو، لوہا چلاتا ہو، تو تمہارا مزاج بھی بھٹی جیسا بن جائے گا. تو معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ سمجھایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر برے بن جاؤ گے. اس آیت نے بھی وہ تاللہ قسم کھا کر کہہ رہے ان کی طرح تردین، تو مجھے برباد کر دیتا، تو مجھے برباد کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور کہہ رہے اور وہ مسلمان دوست کہہ رہا ہے اس سے کافر سے اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا، نعمت ربی اللہ کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو مجھے بھی تیرے ساتھ حاضر کر دیا جاتا، مجھے بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈالا جاتا. یعنی اس نے ایک ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میں جنت میں پہنچاؤں، اللہ کا فضل سے پہنچاؤں، اللہ کے فضل سے پہنچاؤں. افما نحن بمیتین، افما نحن بمیتین. پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ خوشی میں کہے گا افما نحن بمیتین، اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی نا. جنتی خوشی سے کہے گا اپنے ساتھیوں سے اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی. الا موتۃ الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے اور ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. نہ ہمیں اب موت آئے گی نہ ہمیں اب عذاب دیا جائے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں بڑی زبردست کامیابی مل گئی ہے. کیا کہے گا وہ کہ یہ ہمیں کامیابی، دیکھیں یہ وہ جنتی کی باتیں چل رہی ہیں، ساری کیا چل رہی ہیں؟
جنتی وہ مسلمان دوست کی باتیں چل رہی ہیں. وہ کافر دوست جو مسلمان دوست کو گمراہ کر رہا تھا، اب یہ جنت میں پہنچ کر اس نے پہلے تو اس کو دیکھا جہنم میں جلتا ہوا، پھر اس نے اس سے کہا تو مجھے ہر بار برباد کر دیتا. اللہ نے پھر کہا اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، نعمت ربی، اللہ کا فضل ہوا، میں بچ گیا. پھر خوشی میں کہے گا افما نحن بمیتین، اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی، اب تو ہم جنت میں رہیں گے. الا موتنا الاولی، اب تو پہلی موت کے علاوہ اب کوئی موت نہیں آنی. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا. انسان جب کسی اچھی جگہ میں پہنچ جاتا ہے، کرائے کے مکان میں ہوتا ہے تو دھکے کھاتا رہتا ہے. 1 سال رہے گا، اگلے سال مالک مکان کہے گا نکلو، پھر دوسرے مکان میں جائے گا. تو بچے ابا سے کہتے ہیں ابا آخر کب تک مکان بدلتے رہیں گے، آخر کب تک مکان بدلتے رہیں گے. اور جس وقت اپنا مکان ہو جاتا ہے، بچے ابا سے کیا کہتے ہیں، اب تو ہم اس گھر سے نہیں نکالے جائیں گے، اب تو ہمیں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا. تو ابا کہیں گے ہاں بیٹا اب تو اللہ نے اپنا گھر دے دیا ہے، اب تو اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا ہے، اب تو ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. اسی طرح یہ جنتی نا خوشی میں کہیں گے، جیسے بچے اپنے ابا سے کہتے ہیں نا کہ ابا ہمیں تو اب اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا نا، اب تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی نا، نکالنے کی، سامان اٹھانے کی تکلیفیں، گھر بدلنے کی تکلیفیں. ابا کہیں گے نہیں بیٹا اب تو اپنے گھر میں آ گئے، اب کس بات کی تکلیف. یہ جنتی بھی خوشی خوشی میں کہے گا افما نحن بمیتین، اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی نا. وما نحن بمعذبین، اب تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ملے گی نا. ساری تکلیفیں دنیا میں ختم، دنیا کی تکلیفیں دنیا میں ختم. دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لی، ساری تکلیفوں کا اختتام جنت میں مزے مزے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی کامیابی. صلی اللہ علیہ نبی.